بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 53، باب ایقاع طلاق، طلاق واقع کرنے سے متعلق باب چل رہا ہے، جس میں ہم نے شروع میں دو قسمیں کی، طلاق صریح، طلاق کنایہ، اور یہ الفاظ کے اعتبار سے اقسام تھی۔ جو الفاظ شوہر منہ سے نکالتا ہے طلاق دیتے وقت، تو اگر وہ الفاظ صراحتاً طلاقہ مادے سے ہیں تو ان کو صریح طلاق ان کے ذریعے سے واقع ہوتی ہے بغیر نیت کے، اور اگر ایک یا دو طلاق ہیں تو طلاق رجعی ہوتی ہے، اور اگر صریح الفاظ نہیں ہے، کنایہ ہیں، تو پھر اس میں نیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور واقع ہونے والی طلاق بنیت کے وقت طلاق بائن ہوتی ہے۔ تو اس کو ہم نے سبق نمبر 52 سے شروع کر دیا ہے۔ اس سبق میں ہم طلاق کا مصدر اور صیغہ صفت دونوں استعمال کرنے کی صورت کے احکام پڑھتے ہیں۔ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ الطَّلَاقُ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ الطَّلَاقُ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا، یہ تین الفاظ اگر ان میں سے کوئی بول دے کہ تو طلاق ہے، مصدر صرف استعمال کیا، صیغہ صفت نہیں ہے، یا یہ کہ صیغہ صفت اور مصدر دونوں لیکن مصدر معرف باللام ہے، اور تیسرا صیغہ صفت اور مصدر دونوں لیکن مصدر نکرہ کے طور پر یعنی بغیر الف لام کے ذکر کیا۔ فَإِن لَمْ تَكُن لَهُ نِيَّةٌ، بس اگر ان تینوں الفاظ کو بولتے وقت کوئی بھی اگر نیت نہیں ہے، یا نیت ہے لیکن نوا واحدتاً، ایک طلاق کی نیت کی ہے، اور سنتینی یا دو کی نیت کی ہے، ان تینوں صورتوں میں نیت کوئی نہ ہو، نمبر 2 نیت ہے لیکن ایک کی نیت ہے، نمبر 3 یا دو طلاقوں کی نیت ہے، ان تینوں صورتوں کے اندر فَهِيَ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ، ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔ وَإِن نَوَى ثَلَاثًا، اگر 3 کی نیت کرتا ہے، فَثَلَاثٌ، 3 کی نیت درست ہو جائے گی، 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ خلاصہ یہ کہ 2 نہیں واقع ہوں گی، 1 یا پھر 3 طلاقیں واقع ہوں گی۔ وَوُقُوعُ الطَّلَاقِ، پہلے تو یہ کہ طلاق ان الفاظ سے واقع ہونے کی دلیل کیا ہے؟ جواب دیتے ہیں وقوع الطلاق باللفظة الثانیة والثالثة ظاہر، دوسرے لفظ اور تیسرا لفظ یعنی انت طالق الطلاق اور انت طالق طلاقا سے طلاق کا وقوع ظاہر ہے، کیونکہ لأنه لو ذکر النعت وحدہ یقع به الطلاق، جب یہ نعت صیغہ صفت اکیلے ذکر کرتا بغیر مصدر کے پھر بھی طلاق واقع ہو جاتی، تو فإذا ذکرہ، جب اس کو بھی ذکر کر دیا، فذکر المصدر معه، اس کے ساتھ مصدر بھی ذکر کر دیا، وأنه يزيده وکادۃ، اور یہ جو مصدر ہے یہ مزید اس صیغہ صفت کے اندر تاکید کو زیادہ کر رہا ہے۔ اولا، اولا یہ عبارت یہاں پہ محذوف مانے کہ اولا ان یقع به الطلاق، تو اولا ہے یعنی بہتر ہے کہ اس سے طلاق بھی واقع ہو۔ اب آگے انت طلاق اس لفظ سے، اما وقوعه باللفظة الاولى، یہاں تک پہلے جملے اور پہلے لفظ سے طلاق ہے، کیونکہ اس میں صیغہ صفت نہیں ہے، صرف مصدر ذکر کیا ہوا ہے، اور عورت کو یہ کہتے کہ تو طلاق ہے، انت طلاق مصدر ذکر کر دیا، نہ کہ صیغہ صفت ذکر کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ فَلِأَنَّ الْمَصْدَرَ يُذْكَرُ وَيُرَادُ بِهِ الْاسْمُ، ایسا ہوتا ہے کہ مصدر ذکر کیا جاتا ہے اور اس سے مصدر مبنی للفاعل یا مبنی للمفعول مانا جاتا ہے، تو یہاں پر یہ مصدر مبنی للفاعل ہے، جیسے کہ نحات بھی کہتے ہیں رجل عدل، کہ یہ آدمی عادل ہے، یعنی سراپا عادل ہے، عدل کرتے کرتے، انصاف کرتے کرتے اتنا انصاف کیا کہ سراپا انصاف بن گیا، تو رجل عدل اس کو کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ مراد ای عادل صیغہ صفت ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی طلاق سے ای طالق مراد ہے، فزار بمنزلۃ قولہ انت طالق، وعلی ھذا، اسی کے اوپر اگر دیکھتے ہوئے کہ یہاں پر مصدر مبنی للفاعل ہے، لو قال انت طلاق، تو الف لام کے ساتھ ہے نا، نکرہ استعمال کرے
یقع طلاق به ایضاً، اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی، ولا یحتاج فیہ الی النیۃ، اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہوگی، ویکون رجعیا، طلاق بھی طلاق رجعی ہوگی، کیونکہ لما بینا انہ صریح الطلاق، کیونکہ یہ طلاق کے معنی میں سب الفاظ صریح ہیں، اس لیے اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے، لغلبۃ الاستعمال فیہ، اور یہ طلاق ہی کے اندر ان کا استعمال غالب ہے، وتصح نیۃ الثلاث، البتہ ان الفاظ کے اندر یعنی جہاں پر مصدر ذکر کیا ہوا ہے تو اس میں تین کی نیت کرنا درست ہے، وجہ کہ ان المصدر یحتمل العموم والکثرۃ، کہ مصدر اس میں جنس ہوتا ہے، اور اس میں جنس فرد پر دلالت کرتا ہے، اور فرد کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے فرد حقیقی یعنی حقیقت میں ایک فرد مفرد، اور ایک ہوتا ہے فرد حکمی، فرد حکمی کہتے ہیں مجموعے کو، کسی بھی چیز کا مجموعہ من حیث المجموعہ، یہ بھی تو ایک فرد ہوا نا، یہ بھی گویا کہ ایک ہی مجموعہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، تو وہ ایک ہی مجموعہ گویا کہ وہ بھی فرد ہے، اور وہ فرد حکمی کہلاتا ہے، جس کو جنسیت کے ساتھ یہاں پہ صاحب ہدایت تعبیر فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مصدر جو ہے وہ عموم اور کثرت کو بھی شامل ہوتا ہے اور مفرد کو بھی شامل ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس میں جنس ہے، فیعتبر بسائر اسماء الاجناس، اس کو قیاس کیا جائے گا سارے اسماء اجناس کے اوپر، جس طریقے سے باقی سب اسماء اجناس عموم اور کثرت کو بھی شامل ہوتے ہیں، تو فیتناول الادنی مع احتمال الکل، ایسے تو یہ ادنا کو شامل ہوگا یعنی ایک طلاق کو شامل ہوگا، لیکن کل کا یہ احتمال ضرور رکھتا ہے، مجموعہ من حیث المجموعہ فرد حکمی کا یہ احتمال ضرور رکھتا ہے، لہٰذا جب نیت ہوگی تو وہ احتمال وجود پکڑے گا، اور تین کی نیت سے تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ ولا تصح نیت السنتین فیہا، لیکن ان الفاظ کے اندر دو طلاقوں کی نیت درست نہیں ہے اگر عورت آزاد ہے تو، کیونکہ آزاد عورت کے لیے دو یہ نہ فرد حقیقی ہے اور نہ ہی فرد حکمی ہے، کیونکہ اس کا فرد حکمی یعنی طلاق کا مجموعہ من حیث المجموعہ وہ تو تین ہے، تو اس میں جنس یا تو فرد حقیقی پر دلالت کرتا ہے یا فرد حکمی پر دلالت کرتا ہے، درمیان میں عدد کے اوپر دلالت نہیں کرتا، اس لیے دو کی نیت اگر کرے گا تو پھر بھی ایک ہوگی، جیسے متن میں فرماتی ہے۔ امام ظفر رحمہ اللہ اس میں اختلاف فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ یقول ان اثنتین بعض الثالث ثلاث، دو بھی تو تین کا بعض ہے، ان کا جز ہے نا، فلما صحت نیت الثلاث صحت نیت بعضها ضرورتا، جب تین کی نیت درست ہے تو تین کے اندر دو بھی آتا ہے تو دو کی تو بطری کی اولاد درست ہو جائے گی، اس کی ضروریات میں سے ہے کہ تین کا جز ہے دو۔ حناف فرماتے ہیں کہ نیت الثلاث انما صحت لکونها جنسا ای فردا حکمیا، تین کی نیت اس وجہ سے درست ہے کہ وہ جنس ہے، جنس کا مطلب فرد حکمی ہے، مجموعہ ہے، اور وہ ایک مجموعہ مل کر گویا کہ ایک فرد حکمی بن گیا، ایک فرد بن گیا، اس کے اوپر تو اس میں جنس دلالت کرتا ہے۔ حتی لو کانت المرأة آمتا، یہاں تک کہ اگر عورت باندھی ہوتی اس کے حق میں دو جو ہے وہ فرد حکمی ہے، کیونکہ اس کی طلاقیں ہی دو ہیں، تو وہ دو کا مجموعہ فرد حکمی ہے، تو اس کے حق میں دو کی نیت بھی درست ہو جائے گی، تصح نیت اثنتین باعتبار معنی جنسیتی، اسی فرد حکمی کے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے۔ اما اثنتان فی حق الحر عدد، یہاں تک آزاد عورت کے حق میں دو طلاقوں کا تعلق ہے، وہ تو ایک عدد ہے، فرد حقیقی اور نئی فرد حکمی ہے، اور واللفظ لا يحتمل العدد، اور لفظ اگر مصدر ہو خاص طور پر تو وہ عدد پر دلالت نہیں کرتا بلکہ فرد حقیقی یا فرد حکمی پر دلالت کرتا ہے، جیسے کہ طلاق کا لفظ ہے تو یہ طلاق کا لفظ یا تو ایک طلاق پر کرے گا یا طلاق من حیث المجموعہ ایک فرد ہے اس پر دلالت کرے گا، اور وہ ہے تین۔ وَهَذَا لِأَنَّ، اچھا یہ عدد پر یہ کیوں نہیں دلالت کرتا اس میں جنس بلکہ فرد حقیقی یا فرد حکمی پر کرتا ہے؟ فرماتے ہیں لِأَنَّ مَعْنَ التَّوَحُّدِ مُرَاحًا فِي الفاظ الوحدان، مفرد الفاظوں میں وحد یعنی واحد اور مفرد کے معنی کا لحاظ رکھا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ مفرد لفظ مفرد ہے تو اس سے مفرد ہی معنی لیا جا سکتا ہے، نہ کہ تثنیہ یا نہ کہ جمع، لیکن یہاں پر ساتھ ساتھ آپ کو جیسے بتایا کہ کسی بھی چیز کا مجموعہ من حیث المجموعہ فرد ہی ہوتا ہے، اور وہ فرد کی دوسری قسم فرد حکمی ہوتا ہے، اس لیے اس کے اندر وحدان یعنی مفرد کے معنی کا لحاظ رکھا جا سکتا ہے۔ فرماتے وذالک بالفردیت، مفرد کے معنی کا لحاظ یا تو فردیت فرد حقیقی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اول جنسیت یا جنسیت کے ساتھ یعنی فرد
حکمی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کے مجموعے کے ساتھ. والمثنى بمعزل منہما، اور مثنى ان دونوں سے باہر کی ایک چیز ہے، نئی فرد حقیقی اور نئی فرد حکمی ہے، وہ شامل اس کو نہیں ہوگا. یعنی طلاق کے لفظ سے دو کی نیت کریں گے تو درست، آزاد عورت کے حق میں نہیں ہوگا، ایک ہی طلاق واقع ہوگی. وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ الطلاق، لفظ تو یہ بولا جو پچھلے متن میں تھا، صیغہ صفت اور مصدر دونوں بولے. قال، اور ساتھ ساتھ یہ کہتے کہ اردت بقولی طالق واحدۃ، میرے لفظ طالق سے ایک طلاق میں نے مراد لی ہے، وبقولی الطلاق اخرى، اور مصدر سے میں نے دوسری طلاق مراد لی ہے. یصدق، اس کی تصدیق کر دی جائے گی، دو طلاقیں رجی واقع ہو جائیں گی. لأن كل واحد منهما صالح للإيقاع، کیونکہ دونوں لفظ طلاق کو واقع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. گویا کہ اس نے اس طرح کہا ہے انت طالق و طالق، تو اس طریقے سے دو صیغہ صفت استعمال کرنے سے دو طلاقیں ہوتی ہیں، تو یہاں پر ایک صیغہ صفت اور ایک مصدر استعمال کرنے سے بھی دو طلاقیں ہو جائیں گی. تقع رجعیتان اذا كانت مدخولا بها، ایسا دو طلاقیں رجی واقع ہو جائیں گی بشرط کہ عورت مدخول بہا ہو. عورت غیر مدخول بہا ہے، ظاہر ہے کہ الفاظ الگ الگ ہیں، تو انت طالق سے ایک طلاق سے وہ عورت جدا ہو جائے گی اور اگلی کا وہ محل ہی نہیں رہے گی، اگلی طلاق لغو ہو جائے گی. آگے ایک اور مسئلہ شروع فرما رہے ہیں، اس کا کچھ حصہ ہم اس سبق میں بیان کر دیتے ہیں اور کچھ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ساتھ شروع ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ طلاق کی اضافت عورت کے یا تو کل جسم کی طرف کرے یا عورت کے کسی ایسے عضو کی طرف کرے کہ جس عضو کو بول کر عام طور پر عرف میں کل جسم مراد لیا جاتا ہے، یا عورت کے جسم کے جزء شائع یعنی ایسا اتنے مشترک حصے سے اس طلاق کو منسوب کرے کہ جس کو بول کر کل کو مراد لیا جا سکتا ہے. مثلا عورت کے سر کی طرف طلاق کو منسوب کرے، عورت کی گردن کی طرف منسوب کرے، عورت کی فرج کی طرف، چہرے کی طرف، جسد کی طرف، روح کی طرف، بدن کی طرف منسوب کرے، تو یہ سب جو ہے اس سے طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن ایسے جزو کی طرف کرے کہ جس کو بول کر عام طور پر عرف میں کل مراد نہیں لیا جاتا، جیسے کہ انگلی ہے اور پاؤں ہے یا ہاتھ ہے، تو اس کی طرف منسوب کرنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی. اس لیے فرمایا وَإِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى جُمْلَتِهَا أَوْ إِلَى مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ الْجُمْلَةِ، اگر طلاق کو جملہ عورت کے پورے جسم کی طرف منسوب کرتا ہے جیسے کہ جسدو کی طالقن کہہ دیتا ہے، یا یہ ہے کہ ایسے عضو کی طرف جس کو بول کر عرف میں کل جسم مراد لیا جاتا ہے، تو وقع الطلاق، طلاق واقع ہو جائے گی. لأنه أضيف إلى محله، کیونکہ گویا کہ اس نے اسی طلاق کے محل کی طرف ہی طلاق کی نسبت کی گئی ہے، کر دی ہے. ذلك مثل ان يقول انت طالق، انتی سے ضمیر فرماتے لئے ان تا ضمیر المرأة، یہ عورت کی طرف راجع ہو رہی ہے یہ ضمیر، تو اس سے کل جسم مراد ہے. یہ کہ رقبتو کی طالق او عنق کی طالق، آپ کی رقبہ یعنی آپ کی گردن کو طلاق ہے، آپ کے رقبہ یا عنق یہ بھی گردن کو کہتے ہیں، او رأسو کی طالق، او روحو کی، او بدنو کی، او جسدو کی، او فرجو کی، او وجہو کی. یہ سب ایسے الفاظ ہیں کہ ان سے جمی بدن کو تعبیر کیا جاتا ہے. اما الجسد والبدن ظاہر کذا غیرہما، باقیوں کے اندر بھی یہ ظاہر ہے کہ بول کر کل جسم مراد لیا جاتا ہے. اس کے دلائل بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کفارہ یمین کے اندر فتحریر رقبۃ، رقبہ کو آزاد کرنا، تو رقبہ گردن کو کہتے ہیں لیکن مراد اس سے پورا غلام ہوتا ہے. وقال فظلت اعناقهم لها خاضعین، ان کی گردنیں ہو گئیں جھکنے والی. تو دیکھیں اعناقهم یعنی وہ خود جھکیں، صرف گردن تو نہیں جھکی نا، تو اعناق بول کر کل مراد لیا. وقال علیہ السلام لعن اللہ الفروج، اللہ تعالیٰ ان فرجوں کے اوپر لعنت فرمائے جو سوار ہوتی ہیں. تو دیکھیں یہاں پر فروج بول کر عورتیں مراد لی ہیں، فرج بول کر کل مراد لیا ہے. وَيُقال فلان رأس القوم، فلان قوم کا سر ہے یعنی قوم کا سردار ہے، رأس بول کر اس کا کل مراد لیا. ووجہ العرب، اور فلاں عرب کا چہرہ ہے یعنی گویا کہ عرب کی ایک عزت ہے. حالانکہ روحہ بمعنی نفسہ، روح بمعنی نفس ہے. ومن هذا القبیل الدم، فی روایت ایک روایت میں خون بھی ہے کہ اگر عورت کو کہا کہ دم کی طالق، آپ کے خون کو طلاق ہے، دم بول کر بھی کل مراد دیا جاتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا دمہ حدر،
اس کا خون رائے گاں ہے، وہ مراد اس کا نفس رائے گاں، یعنی اس کی دیت نہیں ہوگی، وہ ظاہر ہے کہ نفس بول کر کل مراد لیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ وَكَذَلِكَ إِن طَلَّقَ جُزْءًا شَائِعًا مِثْلُ أَن يَقُولَ، عورت کے جزء شائع ایسے جسم کے حصے کو متعین کیا کہ جس کو بول کر کل کو مراد لیا جا سکتا ہے، یا کل کے ساتھ اس جسم کا اس حصے کا یعنی بہت گہرا تعلق ہے اور بہت جسم میں اس کا بڑا ایک حصہ ہے، جیسے کہ نصف کی طالقن ثلث کی طالقن، لأن الجزء شائع، کہ ثلث اور نصف متعین تو نہیں ہے کہ یہاں سے اوپر اور یہاں سے نیچے، بلکہ پورے جسم کا نصف غیر متعین طور پر، پورے جسم کا ثلث غیر متعین طور پر، یہ جزء شائع کہلاتا ہے، یعنی مشترکہ جز جسم کا۔ یہ بھی محل لسائر تصرفات، تمام تصرفات کا محل ہے، جیسے کہ بیع کا، وصیت کا، جس طریقے سے بیع کے اندر اس کے جزء شائع کو فروخت کرنا، یا غلام اگر ہو اور اس طریقے سے اس کی وصیت کرنا، تو فیکون محل للطلاق، طلاق کا بھی محل ہوگا۔ لیکن الا انه لا يتجزأ في حق الطلاق، طلاق کے حق میں اس پورے جسم کے اجزاء میں تجزی نہیں ہوتی، ایک جسم کے ایک حصے کو طلاق دے دی تو سب کو ہو جائے گی، تو فیثبت فی الکل ضرورتاً سب میں ثابت ہو جائے گی۔ تو آج کے سبق میں ہم نے صریح طلاق میں ہم نے مصدر اور صیغہ صفت استعمال کرنے کا بیان پڑھ لیا، اور اس میں اگر 3 کی نیت ہو تو 3 کی نیت بھی درست ہے، 2 کی نیت البتہ اور آزاد عورت کے لیے درست نہیں ہے۔ اور آخر میں ہم نے پڑھ لیا کہ طلاق کو عورت کے پورے جسم کی طرف یا کسی ایسے جز کی طرف یا عضو کی طرف منسوب کرے جس کو بول کر کل مراد لیا جاتا ہے تو یہ درست ہے، طلاق واقعہ ہو جائے گی۔ اور آگے ہم پڑھیں گے کہ ایسے جسم کے اعضاء کی طرف منسوب کرے کہ جس سے طلاق واقعہ نہیں ہوتی، یا جس کو کل یعنی جس کو بول کر کل مراد نہیں لیا جاتا، تو اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔